حسین یا حسین یا حسین عشق حسین میں بول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں نازل ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امام حسین جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگا کرتے تھے، نبی علیہ السلام جن کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کا ذکر سننا میرے رسول کو پسند ہے، جن کا ذکر کرنا میرے رسول کو پسند ہے، جو حسین سے محبت کریں، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، اس سے انسیت رکھیں۔ بہت اچھا سوال میری بہن سمیہ نے کیا کہ ٹوڈے میسج کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیکریفائز ہے اس کا میسج کیا نکلتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے دو اسکول آف تھاٹ کی بات کی ہے، ایک ہے پازیٹیو اسکول آف تھاٹ اور ایک ہے نیگیٹو اسکول آف تھاٹ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پازیٹیوٹی کو، یعنی کہ جس طرح ایک خوشبو ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کو معطر کر دیتی ہے، سیدنا امام حسین پازیٹیو تھاٹ کے آدمی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیں قرآن نے ہمیں بتایا، وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی جماعت میں ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں، وہ محبتیں بانٹنے والے ہیں، وہ انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو دکھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دکھ کو دور کرنے والے ہیں، اللہ سے لوگوں کو کنیکٹ کرنے والے ہیں، ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں، مظلوموں کو ساتھ دینے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ منعمین ہیں، وہ صابرین ہیں، وہ ساکرین ہیں، وہ شاہدین ہیں، وہ ساجدین ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف نیگیٹو اسکول آف تھاٹ ہے جو یزیدی لشکر ہے، جہاں ظلم نظر آتا ہے، جہاں جبر نظر آتا ہے، جہاں جھوٹ نظر آتا ہے، جہاں فساد نظر آتا ہے، جہاں حسد نظر آتا ہے، جہاں بغض نظر آتا ہے، جہاں عداوت نظر آتی ہے۔ آج کے دن مجھے اور آپ کو سمیہ بہن اور پوری انسانیت کو محاسبہ کرنا ہے، ہم ہیں کس اسکول آف تھاٹ کے آدمی، ہم کس لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں؟ کیا ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں یا رشتوں کو توڑنے والے ہیں؟ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں یا مفاد پرست ہیں؟ اگر ہم مفاد پرست ہیں تو امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو لڑوانے والے ہیں تو ہم امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نفرتیں بانٹنے والے ہیں تو ہم امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم انسانیت کے خلاف جا کے کام کرنے والے ہیں تو ہم امام حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر مجھے آج کے دن امام حسین کے لشکر میں آنا ہے تو نیگیٹیوٹی کو نکال کے باہر پھینکنا ہے، اور اس امید کے ساتھ جس طرح امام حسین کے لشکر میں جناب حر تشریف لائے اور نعرہ تکبیر بلند کر کر اپنی نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کے اندر آ گئے، اسی طرح مجھے بھی آج پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آنا ہے۔ مجھے عہد کرنا ہے کہ اے اللہ میں اپنی ذات سے ہمیشہ نفع دوں گا، میں محبتیں بانٹنے والا بنوں گا اور میں نفرتوں کو ختم کروں گا۔ اچھا میں ایک اکیلا انسان کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بڑا سوال ہے جو ینگسٹر کے دل و دماغ کے اندر بار بار یہ کوئسچن اٹھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیے گا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ لگائی، وہ آگ آسمان تک بھڑک رہی تھی، یعنی اتنی اونچی تھی، میں مثال دے رہا ہوں، تو ایک ننھی سی چڑیا آتی تھی جو اپنی چونچ کے اندر پانی بھرتی تھی اور اس آگ پر ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا
اس نے جواب سنیے، اس نے کہا میں چاہتی ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بروز محشر میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں سے ہوں، تو میں اپنی ذات سے نفع دوں، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں کہہ سکتی ہوں علی اکبر جو آپ 18 سال کے تھے، عباس جو آپ 33 سال کے تھے، قاسم جو آپ 13 سال کے تھے، آنو محمد جو آپ جوان تھے، ابیب ابن مزاحم جو 60 سال سے ابو تھے، صحابی رسول تھے، حضرت جان جو 83 سال کے بزرگ تھے، جو امام حسین کے لشکر میں تھے، وہ اللہ کے لیے نکلے تھے۔ اور آج کا ایک میسج ہے، جس میں انا ہوتی ہے وہ فنا ہوتا ہے، جس میں اکڑ ہوتی ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو یزیدی تھے وہ اکڑ رکھتے تھے تو ان کی پکڑ ہو گئی، ان میں انا تھی، فنا ہو گئے۔ یزید شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کر یزید فانی۔ یہ آج کا میسج ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر پازیٹیو تھاٹس کو لانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے اور ہم اس نہج پہ چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے۔ عشق حسین